أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد دین اسلام ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے. اختلاف اور تفرقہ بازی یہ یہود و نصارہ کی طرف منسوب ہے اور ان کی بڑی عادات میں سے ایک بڑی بری عادت ہے. اتفاق و اتحاد کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ حکم الحاکمین نے خصوصی طور پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے. نعمتیں تو اللہ کی بہت زیادہ ہیں اور ان تمام نعمتوں کا بطور احسان اللہ تعالیٰ نے بار بار تذکرہ نہیں کیا ہے. البتہ اس موضوع پہ رب العالمین کا پیغام ہے کہ تم رب کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس رب نے تمہارے درمیان الفت اور محبت کی فضا پیدا کی اور تم اس کی نعمت خاص سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اس آیت کریمہ کے مخاطب تو اگرچہ اولین لوگ ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کا کیا حال تھا. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی تھی اور یہ لڑائی سالوں سال چلتی. کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا. تو نے مجھ سے پہلے اپنے جانور کو پانی کیسے پلایا, تلوار نکل آتی تھی. اور اوس و خزرج کی لڑائیاں تو عروج پہ تھی. چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی طویل مدت تک ان کی آپس میں جنگ جاری رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ نے زمانہ جاہلیت کی ان بری عادتوں کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیے. اختلاف و انتشار اور فساد کی جتنی بھی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ
انہی الفاظ میں کہا تھا تحت قدمی موضوع، آج میں نے اپنے قدموں کے نیچے ان چیزوں کو رونق ڈالا ہے۔ فساد مذہبی بھی ہوتا ہے، فساد لسانی اور زبانی بھی ہوتا ہے، فساد نسل اور رنگ کا بھی ہوتا ہے، فساد قبیلے اور کنبے کا بھی ہوتا ہے، فساد سیاست کے انتشار کا بھی ہوتا ہے۔ شریعت ان چیزوں کے اندر اختلافات کو گوارا نہیں کرتی۔ زمانہ جاہلیت میں وہی مشرکانہ عادتیں جو آج کل ہندوؤں میں پائی جاتی ہیں بالخصوص، ان کے ایک ہی عبادت خانے میں 4 صفیں ہوتی ہیں، اعلیٰ ذات کے، پھر گھٹیا ذات کے، پھر اس سے ادنا ذات کے، پھر اس سے ادنا ذات۔ اگر نچلی ذات کا آدمی عبادت کے لیے اگلی صف پہ آئے تو اسے مار پڑتی تھی، ابھی بھی پڑتی۔ اور قربان جائیں اسلام کی تعلیمات پہ، وہاں سعودی عرب میں ایک ہندو صرف اس وجہ سے مسلمان ہو، کلمہ پڑھا اس نے، مسلمان ہوا۔ اس سے بھائی جان نے پوچھا اسلام لانے کی وجہ کیا بنی تیری، کیا چیز تجھے پسند آئی اسلام کی؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کی مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں اور ایک چیز مجھے بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ ان بلڈنگوں کا مالک بھی اسی صف میں کھڑا ہے، صفائی کرنے والا بھی اسی صف میں کھڑا ہے۔ اذان ہوتی ہے، سب دوڑتے ہیں، جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کو آگے پیچھے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ چیز ہی میرے دل میں اتنا گھر کر گئی ہے اور اتنی محبوب لگی ہے مجھے اسلام کی یہ نعمت، مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی غریب امیر کا یہاں تصور نہیں ہے، یہاں عربی عجمی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں کارے گورے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں بس ایک ہی بات ہے کہ سب اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہوتے ہیں اور ایک ہی حالت میں ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کی یہ عادت مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسی رب نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ جانوں کے دشمن پھر ایک دوسرے پہ اسلام کی خاطر جانیں فدا کرنے والے بنے۔ اور یہ مدینہ کے 2 بڑے قبیلے جو اوس اور خزرج کی شکل میں آباد تھے، انہوں نے اپنے یہودی عالموں سے بھی سن رکھا تھا کہ یہ لڑائیاں تب ختم ہوں گی جب آخری نبی کا ظہور ہو۔ ان کی تعلیمات پہ چل کے تمہارے درمیان ایسی اخوت پیدا ہوگی کہ تم ایک دوسرے کے لیے بالکل ایک شکم و شیر کی طرح ہو جاؤ۔ اور وہی ہوا۔ وہ صحابہ کیسے ایک دوسرے سے محبتیں کرنے والے بنے، کیسے ان کے اندر اثار اور اخوت اور جذبہ پیدا ہوا، اور وہ مواخات مدینہ کی عملی مثال پیش ہوئی کہ رب کعبہ کی قسم ہے رہتی دنیا تک نہ کوئی مثال پیش کر سکا ہے نہ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے، بیوی بچے لٹ گئے، مال و متاع لٹ گیا، جائیداد گئی، گھر گیا، کنبہ گیا، قبیلہ گیا، خاندان گیا، سب کچھ گیا، اکیلے تنے تنہا مسجد نبوی میں یوں داخل ہوئے تھے کہ ان کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، جوتے تک ٹوٹ گئے ان کے رستے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی قربانی کو دیکھ کے ان کا بھائی چارہ سیدنا سعد سے کروا لیا۔ مدینے کے بڑے سردار آدمی، حضرت سعد کے ان الفاظ پہ غور کیا جائے
تو اللہ کی قسم اس اخوت کی مثال کوئی پیش نہیں کرے گا۔ کہا میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ تمہارا ہے، میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر تمہارا ہے، اور اس سے بڑی قربانی ہم نہیں سمجھتے کائنات میں کوئی دے سکتا ہے عزت کی۔ پردے کے احکام نہیں تھے، کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم دونوں کو دیکھو، جو تجھے خوبصورت لگتی ہے میں طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لیں۔ حالانکہ عرب لوگ اپنی بیوی کی طرف نظر نہیں اٹھانے دیتے کسی، لیکن یہاں اسلام ہے، یہ اخوت اسلام دیتا ہے، یہ جذبہ اسلام دیتا ہے، یہ اظہار اسلام پیدا کرتا ہے، یہ ہمدردیاں اسلام پیدا کرتا ہے، اور یہ سب کچھ تب اٹھتا ہے جب اللہ اکرم الحاکمین ہمیں معاف فرمائے ہم اسلام کی تعلیمات سے روگردانی شروع کر دیتے ہیں۔ تعصب چاہے مذہبی ہو، چاہے لسانی ہو، چاہے قبائلی ہو، چاہے سیاسی ہو، یہ مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرتا ہے، یہ اختلاف پیدا کرتا ہے، اور اس سے ایک دوسرے سے انسان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ اکرم الحاکمین نے اس بات سے خصوصی منع فرمایا، فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفرقہ بازی قائم کر دی، اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس قرآن مجید کی آیات آ چکی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے کہ جن پہ عمل پیرا ہو کہ ہم اختلافات سے بچ سکتے ہیں۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اگر اختلافات سے بچنا ہے تو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سوشل میڈیا پہ مذہبی گروپوں کا سیاسی اختلاف شروع ہو چکا ہوا ہے، سمجھانے والے اس نتیجے پہ آ گئے، وہی آپس میں الجھنے لگ گئے، ایک مذہب کے، ایک دین کے، ایک ملت کے، ایک قوم کے، نظریہ ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن شیطان نے کیسا چکر کھڑا کر دیا، پہلی دفعہ ہمارے ذہن کے مطابق اسلام کے اندر یہ یزیدی اور حسینی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ کون ہے کرنے والا؟ اس کے پیچھے کیا کردار اور کیا ہاتھ ہیں؟ کیسے اس سے جان بچ سکتی ہے؟ ایسا فتنہ بپا ہو رہا ہے اس وقت کے نوجوانوں میں، اختلاف و انتشار کی اس وقت بڑی عجیب حالتیں بنی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں اور کچھ نعوذ باللہ من ذالک دوسروں کو یزیدی کہہ رہے ہیں۔ یہ کیسا اختلاف کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ بھی علم والوں کے اندر۔ کون ہے کرنے والا؟ اس کے پیچھے کردار کیا ہے؟ ہاتھ کس کا ہے؟ کیا آج تک کسی صحابی نے اپنے آپ کو حسینی کہا؟ کیا آج تک کسی تابعی نے اپنے آپ کو حسینی کہا؟ یہ کس کے اشارے پہ تفرقہ بازی شروع ہونے لگی ہے؟ کس کے کہنے پہ یہ کام شروع ہونے والا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ ہاتھ ہیں، کچھ کردار ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک ہمارے اتفاق و اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کے اشارے پہ کام ہو رہا ہے۔ انصار اور مہاجرین کس قدر خوبصورت نام ہیں، اور یہ نام رب کے قرآن میں ہیں، نبی کے فرمان میں ہیں۔ انصار وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں رہ کے ان لوگوں کی مدد کی تھی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ مہاجرین وہ ہیں جو گھر بار چھوڑ کے، کنبے قبیلے چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے
اس دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کے مدینہ منورہ آ کے آباد ہوئے تھے۔ یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، یہ الفاظ حدیث میں بھی ہیں۔ انصار کا نام بھی بڑا محبوب ہے، مہاجرین کا نام بھی بڑا محبوب ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، رب کے قرآن نے انصار کا تذکرہ بھی کیا، رب کے قرآن نے مہاجرین کا تذکرہ بھی کیا۔ میرے نبی کی زبان اطہر سے یہ تذکرے خوب سے خوب ہوتے رہے۔ آپ نے فرمایا انصار سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، انصار سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھے گا۔ انصار کے سارے قبیلے ہی بڑے خوبصورت ہیں۔ قبیلہ اسلم کو کہہ دیا اسلم اللہ، یہ قبیلہ اسلم انصار کا، اس کو تو اللہ نے سالم ہی رکھا ہے۔ کسی کو کہا یہ قبیلہ غفار ہے، قد غفر اللہ لہا، یہ پورے کا پورا قبیلہ اللہ نے بخش دیا۔ یہ نام تو رب کو بھی بڑے محبوب تھے، یہ نام تو نبی کائنات کو بھی بڑے محبوب تھے۔ لیکن ایک بات نوٹ رکھیے گا، ایک بات یاد کریے گا، جب یہی نام اختلاف کا سبب بن رہے تھے، انتشار کا سبب بن رہے تھے، اتحاد پارا پارا ہونے لگا تھا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی سرین پہ یعنی پچھلی جانب ایک چپیٹ لگا دی، ایک ڈنڈا لگا دیا، اس نے آواز اٹھائی اور کہا یا انصار، او انصاریو اٹھو میری مدد کرو۔ اس نے اپنے مہاجرین کو پکارا، کہا یا مہاجر، او مہاجرو اٹھو آ کے میری مدد کرو، آؤ میرے ساتھ رلو، آؤ میرے ساتھ ملو۔ انصار کا نام لیا گیا تھا، مہاجرین کا نام لیا گیا تھا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں یہ آواز کیا پڑی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہلیت کے آوازیں تم نے پھر شروع کر دیے، حالانکہ آواز جہلیت کی نہیں ہے۔ انصار کو پکارا ہے، مہاجرین کو پکارا ہے، بڑے پاک باز نام تھے جن کو پکارا گیا تھا، لیکن یہاں اختلاف کے لیے پکارا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہلیت کی آوازیں کب تم اس سے رکو گے؟ اسلام لانے کے بعد بھی، میرے آنے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، توحید ملنے کے بعد بھی، رسالت ملنے کے بعد بھی، کیا تم اس جہلیت سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالو گے؟ آج بھی تمہارے آوازیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے انصار اور مہاجرین کے ہوں گے۔ یہاں تو یزیدی حسینی کی بات چل نکلی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپ کو حسینی بنا لیا، اور جو نعوذ باللہ من ذالک حقیقت سے لوگوں کو آشنا کرے اس کو یزیدی بنا دیا، اور آگ لگا دی سوشل میڈیا پہ اس وقت ان کم بختوں نے۔ یہ انتشار، یہ اختلاف، یہ اتحاد کی قوت کو توڑنا، یہ مسلک کو کمزور کرنا، اور اپنے آپ کو مناظر اسلام کے القاب سے یاد کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی قسم ہے، یہ اللہ احکم الحاکمین کے عذاب کی ایک شکل۔ اتفاق کے لیے ہم تو آئے، ہمیں تو اللہ اتحاد کا درس دیتے ہیں، ہمیں تو اتفاق و اتحاد سے رہنے کی اللہ احکم الحاکمین ترغیب اور تلقین کرتے ہیں۔ ایسے آوازیں مت اٹھائیں، ایسی زبان سے بات مت نکالیں، اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا مت کریں، یہ بند کر دے پنگا، جو میرے لیے اور آپ کے لیے اختلاف و انتشار کا باعث بن جائے۔ کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، عداوت نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، کسی کے خلاف آوازیں نہ کسو، کسی کے خلاف حرکتیں نہ کرو، کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں مت کرو جس کے کرتے ہوئے آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان اختلاف کھڑا ہو جاتے ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی سے ان چیزوں سے منع کرتے گئے۔ اس وقت یقین مانیں سب سے بڑا فساد سوشل میڈیا کا فساد، نوجوان لگے ہوئے ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، رب کعبہ کی قسم ہے دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ سفید بزرگ ہمارے علماء جن کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ جیسے نبی کائنات نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی پگڑیاں بھی نعوذ باللہ آج کا نوجوان اس سوشل میڈیا پہ اچھالتے ہوئے نظر آتا ہے۔ نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہ گیا پھر جو مرضی کرتا، پھر رب کو تیرے کسی کام کی کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی۔ حیا اٹھا، رب ذوالجلال کی قسم ہے ایمان اٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا سفید داڑھی والے آدمی کا حیا کرنا
اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے رب العالمین کا حیا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں علماء کی پگڑیاں، اور وہ بھی نام نہاد علماء کے ہاتھوں، اس وقت تو امت مسلمہ اتفاق سے گئی۔ ضرورت ہے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف توجہ کیجئے گا۔ یہ محبت اور اخوت ہمارے درمیان تب قائم رہ سکتی ہے جب ہم رسول کائنات علیہ السلام کے بتائے ہوئے پیغامات پہ عمل پیرا رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، حسد نہ کیا کرو، بغض نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ کیا کرو۔ یہ وہ معاشرتی بگاڑ ہیں جو پورے زمانے کے لوگوں کے درمیان آگ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن مجید نہیں کہتا وَلَا تَلْمِدُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ تم نے علماء کی ایک جماعت کو یزیدی کا لقب دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں گئی قرآن کی تعلیمات؟ کیا تم درس دینے والے ہو قرآن و سنت کا؟ مولویوں کے ہاتھوں بھی امت اتفاق و اتحاد سے پارا پارا ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی ڈفلی ہے جو بجا رہا ہے، ایک چیز بچائے گی ہمیں اس سے، اور وہ رب کا قرآن ہے اور نبی کائنات کا فرمان ہے۔ بس جب کبھی اختلاف ہو فردوہ الی اللہ والرسول، بس اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹا دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھو ہمارے اس اختلاف میں حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ جو کچھ اللہ کے پیغمبر سے ملے گا وہی حق ہے، اور جو دوسری طرف بات جا رہی ہوگی وہ باطل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانہ جاہلیت کی پکاروں سے منع کیا ہے۔ حسب نسب پہ فخر نہ کیا کرو، اپنے کنبے قبیلوں پہ فخر نہ کیا کرو، اور اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی دیا تھا۔ آپ نے فرمایا اربع من الجاہلیہ، 4 کام زمانہ جاہلیت کے ایسے ہیں میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں، میری امت کے لوگ ان میں پڑے رہیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ اختلاف اختلاف اختلاف، اور ایک دوسرے سے بغض اور عداوتیں شروع ہو جائیں گی۔ کون سے 4 کام؟ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، سب سے بڑا یہ کام ہے جس کو امت چھوڑتی نہیں ہے۔ اپنے حسب و نسب پہ فخر کریں گے اور دوسرے کے خاندان پہ لعن طعن کریں گے، ان کو نچلا دکھانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کریں گے۔ الفاظ کیسے متکبرانہ نکلتے ہیں ان کے دماغوں سے۔ میں بتاؤں میں کون ہوتا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں ہے، تو میرے خاندان کو نہیں جانتا، اور اس طرح کے کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو حقیقت میں جاہلیت کے آوازیں ہیں جن سے اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا۔ کیا ہوتی ہے یہ بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ نہا عن صوتین احمقین، آپ نے 2 بے وقوف آوازوں سے منع فرما دیا ہے۔ یہ 2 بے وقوف آوازیں کون سی ہیں؟ دوسری حدیث میں ان کا اشارہ موجود ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحہ، جے میتوں کے اوپر نوحہ کرنے والیاں، اور دوسرا نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا یہ جو طعن ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے انساب پہ، اور ایک حدیث میں رونے کی بات ہے جب میت پہ اونچی اونچی آوازوں سے رویا جاتا ہے، یہ بات بھی، یہ آواز بھی بڑی احمقانہ ہوتی ہے، اور دوسری یہ گانے بجانے والی آوازیں یہ بڑی احمقانہ ہوتی ہیں۔ ایک ہی حدیث میں نبی کائنات نے 4 چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہی ہے نیاحہ نہ کرو، توبہ کرو اس سے، اور اپنے آپ پہ، اپنے کنبے پہ، اپنے قبیلے پہ، اپنے خاندان پہ، اپنی برادری پہ، اپنے حسب پہ، اپنے نسب پہ فخر کرنا چھوڑ دو۔ اگر یہ نہیں چھوڑو گے مسلمانوں کا آپس میں اختلاف رہے گا۔ اسلام تو کیا خوبصورت تعلیمات لے کے آیا تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی النسل، آپ پتہ ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ انت سیدنا و مولانا،
جیسے آج کل ہم کسی کو عزت سے لکھتے ہیں نا مولانا، اللہ کے پیغمبر بلال بن رباح حبشی کو کہا کرتے تھے انت سیدنا و مولانا، بلال تو ہمارا مولا بھی ہے، تو ہمارا سردار بھی ہے، تو ہمارا غلام نہیں ہے، غلامی سے اللہ نے نجات دے دی، آج کے بعد تو ہمارا سردار ہے، تو ہمارے آقا کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتیں دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے باہر جاتے نا تو مسجد نبوی میں امامت کے لیے ان لوگوں کو کھڑا کرتے تھے جن کو زمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا، غلام تھے اور اللہ نے انہیں غلامی سے آزادی عطا کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق ان لوگوں کو یہ نصیحت کر کے جاتے تھے جب میں مدینہ میں نہیں ہوتا تو تم نے نبی کائنات کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانی۔ اسلام نے تو ان لوگوں کو بڑا مقام دیا تھا، اور آج ہم اسی حسب نسب کے چکر میں اور انہی لسانیات کے چکر میں، آپ کے یہ بلوچستان میں یہی مسئلہ ہے، وہاں لسانی اور علاقائی اختلاف، یہ پنجاب سے آیا اسے پکڑ لو، کتنے پنجابی قتل کیے گئے صرف اس وجہ سے کہ یہ پنجاب سے آیا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے کام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہی تو اختلاف جاہلیت میں تھا جو آج اس امت مسلمہ میں پیدا ہو گیا۔ آپ کی سیاست نے آپ کو کیا دیا ہے؟ بٹ گئے لوگ فرقوں میں، اختلاف ہی اختلاف، انتشار ہی انتشار، اور پوری پلاننگ کے ساتھ ایک جماعت دوسرے جماعت پہ اس قدر آوازیں کستی ہے اور اس قدر برے الفاظ بولتی ہے کہ اللہ کی پناہ جن چیزوں سے شریعت روکتی تھی آج امت مسلمہ کے اندر وہ ایسے داخل ہو گئی ہیں کہ کہتے اور بولتے ہوئے کسی کو حیا تک نہیں آتی۔ اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کو ختم کرنا ہے۔ جتنی بھی صورتیں ایسی ہیں جن سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے ان صورتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی زبان کی زبردست حفاظت کریں۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نوجوانوں کو بالخصوص کہوں گا اپنے ان ہاتھوں کی انگلیوں پہ ذرا کنٹرول کرو، کیا بھیجتے ہو، کیا ارسال کرتے ہو، کیا لکھتے ہو، کیا کمنٹ کرتے ہو، کیا کرتے ہو سوشل میڈیا پہ۔ آج الیکٹرونک میڈیا بھی یہی کام کرتا ہے، آج پرنٹ میڈیا بھی یہی کام کرتا ہے، اخبار پہ مسلمانوں کے خلاف، اس پرنٹ میڈیا پہ مسلمانوں کے خلاف، الیکٹرونک میڈیا پہ ہے کوئی جو ہمیں اچھی خبر دیتا ہو؟ لڑائی کی خبریں ہیں، قتال کی خبریں ہیں، جنگ کی خبریں ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی خبریں ہیں، دنگا و فساد کی خبریں ہیں، وہاں مر گیا، وہاں کلہاڑی ماری، وہاں یہ ہوا، وہاں وہ ہوا۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اور منصوبہ یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ آپس میں لڑتی رہے، افتراق میں رہے، انتشار میں رہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جب کبھی کسی ایسے شخص پہ نظر پڑ جائے جو برا عمل کر رہا ہے اس پہ پردہ ڈال لو، اس کو بیان نہ کرو۔ شریعت کیوں روکتی ہے؟ اس لیے روکتی ہے انسان جو چیزیں سنتا ہے، جو چیزیں دیکھتا ہے، آہستہ آہستہ انسان ان میں داخل ہو جاتا ہے، وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہی سننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہی کچھ دکھایا جا رہا ہے بھی، یہ نہیں کہ ہے نہیں، لیکن ہماری اچھی چیزوں کو دبایا جا رہا ہے اور ہماری بری چیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ مسلمانوں کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے اتفاق کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے اتحاد کو توڑا جا رہا ہے، ہماری اجتماعیت کا نعوذ باللہ جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں یہ فرقوں میں بٹ جائیں، اختلاف میں بٹ جائیں، وہابی سنی کا رولا نہ جائے، سنی شیعہ کی بات ختم نہ ہو، دیوبندی اور وہابی کا مسئلہ کھڑا ہوتا رہے، مولوی آپس میں لڑتے رہیں، مقتدی آپس میں لڑتے رہیں، ان کا اتفاق ختم ہو جانا چاہیے۔ کہیں ہمارے کنبے قبیلے سے نکل کے ہمارے خاندانوں تک لڑائی کروانے کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بل پاس کروائے جاتے ہیں۔ کہیں میاں اور بیوی کی چپکلش ہونی چاہیے، کہیں بیٹوں اور والدین کی ہونی چاہیے، کہیں استاد اور شاگرد کی ہونی
ہونی چاہیے۔ یہ مار نہیں پیار کا سلسلہ تم نے کہاں سے نکالا تھا؟ اس کے نتیجے سے بھی تم واقف تھے، نتیجے سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس حادثہ کی عزت و احترام طالب علم ہواؤں میں اچھالتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے ایک شاگرد کو دیکھا، وہ اپنے استاد کو پیچھے سے چونڈی کاٹ رہا ہے۔ کیوں کاٹ رہا ہے؟ اسے پتا یہ ہے استاد مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، حکومت کی طرف سے پابندی ہے۔ مار نہیں پیار، جتنی چیزیں تمہیں دیتے ہیں اگر آپ گہری نظر سے دیکھیں گے پیچھے ایک کردار ہے بھائیوں، اور وہ کردار یہ ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ ان کو آپس میں ہم نے ملنے نہیں دینا۔ آپ اس وقت سوچ کے سمجھ کے کوئی بات کریں، کوئی قدم اٹھائیں، کوئی حرکت دیں، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں جو ہمارے درمیان اختلاف کا باعث بنتی ہے، ہر اس چیز کو اپنائیں جو ہمارے درمیان محبت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں حکم دیتے ہیں تفرقہ بازی سے بچو، اختلاف سے بچو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس دلیلیں تھیں، یہودی اور عیسائیوں کی بات ہے، لیکن انہوں نے رب کے دلائل سے منہ موڑ کے اپنی منمانیاں کی، اپنی مرضیاں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، اور میری امت کا یہ حال ہوگا کہ یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ آج آپ دیکھ لیں کیا حال ہو گیا ہے امت مسلمہ کا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جماعتیں بن رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اختلاف ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک مسجد کے 2 محراب ہیں، 2۔ کس لیے یہ 2 محراب کیوں بنے ہیں؟ مسلک بھی ایک ہے، جماعت بھی ایک ہے، مسجد بھی ایک ہے، لیکن 2 محراب کس لیے بنے ہیں؟ ایک امام سورہ فاتحہ سے پہلے اونچی بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو آدھے جماعتیوں نے کہا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اپنا امام لے کے آئیں گے جو اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھے گا۔ انہوں نے اپنا محراب الگ رکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنا محراب الگ رکھا ہوا ہے۔ جب مسجدوں میں یہ حال ہے، جہاں ہمیں درس ملنا تھا اتفاق کا، جہاں درس ملنا تھا اتحاد کا، جہاں درس ملنا تھا اجتماعیت کا، ان مسجدوں میں اگر یہ حال ہو جائے گا تو پھر میرے دوستوں بازاروں میں تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے، دنیا میں تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے درمیان تو ہر طرح کا اختلاف موجود ہے، ہم تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے اختلاف سے بھی نہیں جان چھڑا رہے، دوڑ لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو آگے نکالنے کی، چاہے دنیا کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو۔ ان اختلافات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ایک ہی حل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک یہ دونوں چیزیں تھام کے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے، تمہیں زمانے کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ایک رب کی کتاب ہے اور دوسرا نبی کائنات کا فرمان۔ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اب یہ کوئی بات ہے بھلا کہ بسم اللہ اونچی پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیشتر آہستہ پڑھی، بعض مقامات پہ آپ نے اونچی پڑھی۔ اونچی پڑھ لیں نماز پھر بھی ہو جائے گی، آہستہ پڑھ لیں نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اور یقین مانیں ان مصیبتوں میں امت کے گرفتار ہونے میں ہم جیسے مولویوں کا بڑا کردار ہے۔ ہم نے دین پڑھا نہیں، ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہم نے اس پہ محنت نہیں کی، ہم نے اس کی حکمتوں کو نہیں جانا، ہم نے اس کے مقاصد کو نہیں جانا۔ 2 حرف پڑھے، ہم نے اپنے آپ کو عالم ربانی سمجھ لیا، وقت کے علماء سے بڑا عالم سمجھ لیا، اور آج تو مصیبت اس گوگل کی ہے، ہم اسی پہ مسئلہ سرچ کرتے ہیں، اسی کے مطابق فتوے دیتے ہیں۔ کسی کو انٹرنیٹ پہ سن لیا، ہم اس کے دیوانے ہو گئے، کوئی پتہ نہیں اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں۔ کیا وہ سلف صالحین کی فہم کے مطابق بات کرتا ہے؟ کیا وہ سلف صالحین کی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے؟ کیا قرآن کی تفسیر وہ نبی کائنات کے صحابہ والی کرتا ہے، تابعین والی کرتا ہے،
तबा ताबईन वाली करता है या अपनी मनमानी और मर्जी करता है। हम चुप करके आंखें बंद करके कबूतर की तरह उसके पीछे लगे और उसका नतीजा आग देख लें। उम्मत मुस्लिमा इतने इत्तेफाक व इत्तेसाद से दूर हो चुकी है जैसे नबी कायनात ने फरमाया था तुम 73 फिरकों में तकसीम हो जाओगे। वो उम्मतें तो 72 फिरकों में तकसीम हुई थी और आखिरकार साहबी ने पूछ ही लिया था अल्लाह के पैगंबर ये 73 फिरके किधर जाएंगे? फरमाया कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक गिरोह ऐसा होगा जो अल्लाह कमुल हाकिमीन के हुक्म से जन्नत में जाएंगे। चले आज हम ये मसला भी सुन लेते हैं, ये कौन है जन्नत में जाने वाले? वहाबी हैं, ये सुन्नी हैं, ये देवबंदी हैं, ये शिया हैं, ये चिश्ती हैं, ये कादरी हैं, ये सोहरवर्दी हैं, ये अत्तारी हैं, ये कौन है जन्नत में जाने वाले? आज मेरे गरीब की एक बात रखिएगा याद, कोई जमात नहीं जो ये दावा कर सके हम जन्नत में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल बतलाया है, आपने इसका जवाब दिया है कि ये जन्नत में जाने वाले कौन होंगे। फरमाया कुल्लुहा फिन्नारी इल्ला वाहिदा, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इनमें से एक गिरोह जन्नत में जाने वाला होगा। साहबी ने पूछा है वो कौन सा गिरोह होगा? अल्लाह के पैगंबर आप हमें बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, आज मैं और मेरे सहाबा जिस नहज पे हैं, जिस मनहज पे हैं, जिस मजहब पे हैं, जिस तरीके पे हैं, इस तरीके पे जो भी चलेगा अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उसे अपनी जन्नतों का वारिस बना देंगे। आपने नाम नहीं बताया, आपने काम बताया है, काम। वहाबी कहते हैं हम हैं, सुन्नी कहते हैं हम हैं, देवबंदी कहते हैं हम हैं, शिया कहते हैं हम हैं, कादियानी कहता है हम हैं, ये सारे कहते हैं हम हैं। लेकिन देखिएगा आज अल्लाह के पैगंबर के तरीकों पे कौन जिंदगी गुजारता है, नबी कायनात के सहाबा के तरीके पे कौन चल रहा है। और सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गंभीर मसले को वैसे ही हल कर दिया। कहा कि अल्लाह के पैगंबर ने ये जो कहा था ना कि ये सारी जमातें जहन्नम में गिरेंगी सिवाय एक जमात के, ये जमात कौन सी जमात है? हम यही बातें लोगों को समझाते हैं। आजकल के बाज़ उलमा पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये देखो दुनिया में सबसे बड़ी जमात कौन सी है, वही जमात जन्नत में जाएगी। देवबंदी बड़े हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, बरेलवी ज़्यादा हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, शिया ज़्यादा हैं तो वो जन्नत में जाएंगे। तो हम फिर यही कहते हैं क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया था जो तुम दे रहे हो? क्या आपने ये कहा था जो ज्यादा होंगे वो जन्नत में जाएंगे? अल्लाह के यहाँ ज्यादा नहीं, अल्लाह के यहाँ मिकदार नहीं, अल्लाह के यहाँ तादाद नहीं। रब्बे काबा की कसम है अल्लाह आकमुल हाकिमीन के यहाँ तादाद नहीं देखी जाती, अल्लाह के यहाँ मेयार देखा जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन पे चलने वाला कौन? सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मसला हल किया है। फरमाया अल जमाअतु मुवाफaqatul हक़्क़ि वलौ कुन्त वहदका। क्या खूबसूरत समझ है, क्या दीन की फाहम है, क्या बसीरत और बसारत है। कहा जमात लोगों के सरों का नाम नहीं है कि फलां मस्जिद में इतने होते हैं, फलां इतने हैं, तादाद का नाम जमात नहीं है। अल जमाअतु मुवाफaqatul हक़्क़ि वलौ कुन्त वहदका, जमात का मतलब यह है कि तू हक की पैरवी करने वाला बन जा। अगर तू हक पे चलने वाला हुआ, तू अगर अकेला भी है तो जमात है और अल्लाह के पैगंबर के हुक्म के मुताबिक तू जन्नत में जाने वाला है। हक की पैरवी करने वाले बन जाओ। बस ये ना देखो कौन क्या कहता है, ये देखो कौन किसकी बात कर रहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम कहाँ से आता है, कहाँ से दूसरी तीसरी आवाज़ें आती हैं और कहाँ से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की बात होती है। इसी में इज्तिमाइयत है, इसी में इत्तेहाद है, इसी में इत्तेफाक है, इसी में मिल्लत मिल के रहेगी। लिहाजा हर उस चीज़ से अपने आप को बचाइए। अल्लाह हमें तौफीक दे। हसद ना कीजिए, बुग़्ज़ ना कीजिए, अदावतें ना कीजिए, दुश्मनियाँ ना कीजिए।
اپنی زبانوں سے کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں جس سے مسلمان ایک دوسرے سے ٹوٹتے ہیں، جہاں خاندان بکھرتے ہیں، جہاں کنبہ قبیلہ بکھر جاتا ہے، جہاں آپس کی محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور پھر یہی اتفاق و اتحاد پارا پارا ہو کے نعوذ باللہ ہم ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا تک گوارا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے، بڑی مشہور بات ہے، 3 دن اگر دنیاوی نقطہ نظر سے کوئی کسی سے ناراض ہو تو چوتھے دن کے بعد اس کی اللہ عبادتیں قبول نہیں کیا کرتے۔ اتفاق سے رہنے کی بات تھی، اتحاد سے رہنے کی بات تھی۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے وہ ہمیں اتفاق و اتحاد کی صورتیں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اختلاف و انتشار سے بچائے، فساد سے بچائے، اور کسی کے قسم کے نقصان سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ امت مسلمہ کو ایک دوسرے سے مل جل کے باہم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔